ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہادی میڈیا اور میں ہوں اس کے ساتھ شعیب سعید۔ ناظرین، تاجدار مدینہ سرور کائنات حضور اقدس نور مجسم شافی محشر ساقی کوثر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، التاجر الصدوق الامین، کے حقیقی وہ تاجر جو کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں کرتا اور گاہکوں کے ساتھ کوئی دھوکہ بازی بھی نہیں کرتا۔ اس تاجر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بروز محشر ایسے شہداء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ وہ ہوں گے۔ ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں ہم چوک شہزادی کے اوپر، جہاں ہم آپ کو ایسے شخص سے ملواتے ہیں کہ جو بیک وقت 3 کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک تو عظیم جماعت کے ایک ڈویژن بہاولپور کے امیر بھی ہیں، اور ایک مدارس کے اندر وہ تدریس بھی کرتے ہیں مدرسہ کے اندر، اور دوسرا انہوں نے اپنی ایک یہ چھوٹی سی شاپ ہے جو انہوں نے بنا رکھی ہے، اس پر بھی وہ ٹائم دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے معلومات لیتے ہیں کہ وہ بیک وقت یہ 3 عظیم کام کیسے سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبدالعظیم ہے اور میرے والد صاحب کا نام عبدالعزیز ہے۔ میں بھاولپور کا رہائشی ہوں، بھاولپور میں میرا گھر ہے۔ باقی تھوڑا سا میرا تعارف یہ ہے کہ میں مدارس کے اندر پڑھا ہوں، اور مدرسے سے میں نے درس نظامی مکمل کیا ہے وفاق المدارس کے تحت الحمدللہ، اور جامعہ خیر المدارس سے میں نے اچھے نمبرات کے ساتھ 1431 ہجری بمطابق 2010 میں سند فراغت حاصل کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ زمانہ طالب علمی کے اندر میں نے ایک چھٹی بھی نہیں کی۔ اور مدارس کے اندر یہ نظام ہوتا ہے کہ جو طالب علم سال میں ایک چھٹی نہیں کرتا اس کو انعام دیا جاتا ہے، تو مجھے الحمدللہ ہر سال انعام ملا کرتا تھا، اور مختلف اساتذہ جو ہے مختلف طرح سے جو ہے ہماری حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ اس سے میرے اندر اور زیادہ ہمت اور جذبہ پیدا ہوا اور زیادہ شوق پیدا ہوا۔ الحمدللہ میں نے ایک ناغہ بھی نہیں کیا، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور میں جو بھی جو ہے تعلیم حاصل کی، اس تعلیم میں الحمدللہ محنت کی ہے، ٹائم ضائع نہیں کیا۔ عبدالعظیم صاحب، آپ پوزیشن ہولڈر ہونے کے باوجود بھی یعنی کہ آپ کو اساتذہ کرام انعام وغیرہ بھی دیتے تھے، تو اب یہ بتائیں کہ آپ اس تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب آپ کی مصروفیات کیا ہے؟ میری جی الحمدللہ مصروفیات یہ ہے کہ میں صبح کے وقت جو ہے مدرسے میں جو ہے 2 گھنٹے مدرسے میں پڑھاتا ہوں۔ جامعہ صدیقیہ بھاولپور میں نور محر روڈ پر مدرسہ ہے، اور یہ میرا 10واں سال ہے اس مدرسے میں تدریس کا، اور 2 سال میں نے ایک اور مدرسے میں بھی پڑھایا ہے۔ 2 گھنٹے مدرسے میں پڑھانے کے بعد پھر میں اپنا کاروبار کرتا ہوں، یہ میری دکان ہے چھوٹی سی، اور ادھر سے جو ہے میرا جو ہے معاشی نظام وابستہ ہے، یہیں سے میری جو ہے دنیاوی زندگی جو ہے اور ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ یعنی کہ آپ مدرسے کے اندر بھی ٹائم دے رہے ہیں اور اپنی شاپ پر بھی ٹائم دے رہے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ قبول فرمائے بس۔ یہ بتائیے گا کہ آپ عالم ہونے کے باوجود بھی آپ نے یہ تجارت کیوں اور کیسے شروع کی؟ کوئی مجبوری تھی یا دلی خواہش تھی آپ کی؟ اصل میں تاجر کا بیٹا ہوں، تو میرے والد صاحب بھی تاجر تھے۔ میرے والد صاحب کی 2 کپڑے کی دکانیں تھیں، اور جب میں پڑھا کرتا تھا تو اس وقت جو ہے والد صاحب نے مجھے محسوس نہیں ہونے دیا۔ جب میں پڑھ کر گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ گھر کے حالات بہت خراب ہیں، دکانیں ہماری ختم ہو چکی تھی اور حالات بہت جو ہے خستہ تھے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کچھ کرنا ہے، تو میرا سب سے پہلا جذبہ یہ تھا کہ والدین کسی کام کا کہیں تو یہ نہیں کہنا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ مالی طور پر ہو یا جسمانی طور پر ہو، کہ مالی طور پر والدین کہیں کہ اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، یا کوئی کام کہیں جو مالی ہو اور میں انکار کر دوں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں نے سب سے پہلا اپنا عہد کیا کہ والدین کو کبھی بھی کسی کام کا انکار نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد مدرسے میں پڑھایا کرتا تھا، تو گھر کے جب حالات جب میں نے دیکھے تو میرے والدین نے جو ہے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی کام کریں، کوئی مطالبہ کیا ہو کہ ہم نے اتنا عرصہ آپ کو پڑھایا ہے
میرے والد صاحب کی خواہش یہی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے کوئی مدرسے میں پڑھائے، کسی مسجد کے اندر امام ہو، بس یہی میرے والدین کی جو ہے خواہش تھی۔ باقی جو ہے کام اس طرح شروع کیا کہ ایک مرتبہ میں صبح کے وقت مدرسے سے پڑھا کر جب گھر آیا تو میں ناشتہ کر رہا تھا، تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا کھانے کے لیے یہی ہے، دوپہر کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو میرا منہ جو ہے دیوار کی طرف تھا، اس وقت میں بیٹھ کر رویا، ناشتہ بھی کر رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری ادا وہ کوئی پسند آ گئی۔ میں نے اپنی سائیکل اٹھائی اور سائیکل پر جو ہے سیل میں نے شروع کی۔ سب سے پہلے میں نے سائیکل کے اوپر جو ہے یہ گولی ٹافی، بسکٹ، پاپڑ وغیرہ بیچے، اور پہلے دن جو ہے مجھے 65 روپے کی بچت ہوئی تھی، جو مجھے بہت زیادہ لگتے تھے کہ مجھے 65 روپے مجھے بچ گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مختلف کام کیے، پردے سینا سیکھے، اور اس کے بعد ایک دکان پر ملازمت کی۔ اس کے بعد جب میں نے کام شروع کیا ہے تو اس وقت میرے پاس 1800 روپے تھے۔ جب میں نے کام شروع کیا تو میں نے 1800 روپے کا جو ہے لاسٹک خریدا، اس لاسٹک سے جو ہے کام شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے جو اپنے اساتذہ سے پڑھا تھا اور جو ہم نے سیکھا تھا اس کے مطابق میں نے کام کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ناجائز ہو یا حرام ہو، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ اور جمعے کی اذان کے بعد، پہلی اذان کے بعد سے لے کر جمعے کی نماز تک میں نے جو ہے آج تک جو ہے کوئی کام نہیں کیا، کاروبار نہیں کیا، اپنا کاروبار بالکل بند کر دیتا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یعنی کہ آپ نے اپنے والدین کی محبت میں آ کر آپ نے یہ تجارت شروع کی؟ والدین کی محبت اور ان کی ضروریات کو دیکھا اور ان کی محبت کو دیکھا کہ انہوں نے کس طرح مجھے لگن اور محبت کے ساتھ مجھے پڑھایا، کہ جب میں جمعرات کو مہینے کے بعد جب گھر آتا تھا تو میری والدہ جو ہے میرے لیے ایسا کھانا پکاتی تھی جیسے کوئی مہمان آتا ہے اس کی دعوت ہوتی ہے۔ میری والدہ جو ہے اچھے سے اچھا کھانا، چاول، زردہ اور ایسا VIP انتظام کرتی تھی کہ جیسے کوئی میں کافی عرصے کے بعد گھر آیا ہوں اور مہمان ہوں۔ اچھا مولانا یہ بتائیں کہ اب آپ کن کن شعبہ جات کے اندر خدمت سر انجام دے رہے ہیں؟ الحمدللہ مختلف جو ہے اللہ تعالیٰ میرے سے خدمات لے رہا ہے۔ ایک مدرسے میں تدریس ہے، اور دوسرا جو ہے ایک مسجد ہے شاہی بازار کے اندر، مرکزی مسجد ہے، وہاں پر میں خطیب ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مجلس احرار اسلام تحفظ ختم نبوت مولانا طاولہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا پودا ہے، ان کی جماعت ہے، اس کا بھاولپور کا میں صدر ہوں۔ اور تیسرا یہ میرا کاروبار ہے، یہ میں کاروبار کرتا ہوں، اور میں نکاح خواں بھی تھا، قاضی بھی تھا، لیکن مصروفیات کی بنا پر جو ہے وہ میں نے رجسٹر واپس دے دیا، وہ میں نے چھوڑ دیا کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، اس طرح کے تانے کسے جاتے ہیں، تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ تو اس میں میرے مختلف جوابات ہوتے ہیں، چونکہ میں عوام میں بیٹھا ہوں تو یہ سوال بھی عوامی ہے، تو اس کے مختلف جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، مختلف شعبے ہیں، جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو یہ سوال اس سے بھی بنتا ہے کہ وہ کہاں سے کھائے گا۔ اس لیے کہ ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ ہماری بازاروں میں دکانداروں پہ جو ملازم ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، بڑی بڑی انہوں نے تعلیمیں حاصل کی ہیں، کوئی چھولے کی ریڑھی پہ بھی کام کر رہا ہے، کوئی رات کو کھانے پہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ سوال ان سے بنتا ہے کہ ان سے کیا جائے کہ وہ کہاں سے کھائیں گے۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ نے اور ہمارے جو ہمیں دین پڑھایا جاتا ہے، اس دین کے اندر سب سے پہلی نیت یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا ہو۔ ہم نے جو ہے اس دنیا کو کمانے کے لیے علم کو حاصل ہی نہیں کیا، اور جو دنیا حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے وہ تو بیکار ہے، وہ تو وقت کا ضیاع ہے، وقت ضائع ہوگا اور اس کو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ اور اگر دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیاوی تعلیم والے ہیں وہ جو ہے کبھی احتجاج کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، کبھی تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور مختلف جو ہے طریقے سے حکومت کو جو ہے پریشان کرتے ہیں، عوام کو پریشان کرتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ کبھی دینی مدارس کے فضلاء میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ہے کہیں مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد کہیں احتجاج کیا ہو کہ ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی، یا جو ہے ہمیں تنخواہ بڑھانے کا جو ہے ان کا مطالبہ ہو، بلکہ وہ معمولی سی تنخواہ پر بھی گزارا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کا نام پوری دنیا کے اندر انہی مدارس نے روشن کیا ہوا ہے۔ یہ بتائیے کہ اب آپ فضلاء مدارس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس فضلاء مدارس جو ہیں ان کو میرا یہی پیغام ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، جو وقت ان کے اوپر گزر رہا ہے وہ وقت ہم گزار چکے ہیں،
اور جو ہے تو اس لیے ان کو میرا پیغام یہی ہے کہ جب وہ مدارس سے فارغ ہوں تو وہ رزق کے بارے میں بالکل بھی پریشان نہ ہوں. وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم جو ہے کسی مسجد میں امام لگ جائیں یا کسی مدرسے میں پڑھا لیں، بس یہی کافی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی کاروبار کریں. جب اپنا کاروبار کریں گے تو اس کے اندر ان کو ایک یہ فائدہ ہوگا کہ ان کی معیشت مضبوط ہو جائے گی، اور وہ مدارس جن مدارس کے اندر وہ پڑھے ہیں ان مدارس سے لینے کی بجائے ان کو دینے والے بن جائیں، ان کو زکوٰۃ دیں، اور جو کاروبار کر رہے ہیں ان کاروبار میں سے کچھ حصہ مختص کریں اور وہ مساجد اور مدارس کے اندر اس کو دیں. اور کاروبار میں ہمیشہ یہ کام کریں کہ کاروبار چھوٹا شروع کریں. اور باقی جو ہمارے حضرات ہیں وہ کاروبار کرتے ہوئے اس لیے گھبراتے ہیں کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ مدارس میں گزارا ہوتا ہے اور مدرسے کے اندر انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، تو وہ یہاں آ کر کاروبار کرتے ہوئے شرماتے ہیں. تو وہ شرمائیں بالکل بھی نہ، کیونکہ جس طرح میں نے محنت کی ہے نا، تو مجھے امید ہے کہ اسی طرح محنت کرتے ہوں گے طالب علم، اور میرے سے زیادہ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ نہیں کر سکتے، کہ میں نے مدرسے کے اندر 10 سال میں ایک چھٹی بھی نہیں کی. اور دوسری بات، چھٹی بھی نہیں کی، اور ہر دفعہ جو ہے الحمدللہ میں مدرسے کے اندر پوزیشن لیا کرتا تھا اپنی کلاس میں اچھے طالب علموں میں شمار ہوتا تھا، لیکن میں نے کاروبار کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض طالب علم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی مالدار باپ کے بیٹے ہیں تو ہم کاروبار کریں گے، چھوٹا کام کریں گے، شرماتے ہیں. تو مالدار کے بیٹے ہونے کے باوجود چھوٹا کام کرنا کوئی عیب نہیں ہے. میرے والد صاحب بھی بہت مالدار تھے، لیکن مجبوری میں جب کام شروع کیا تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ چھوٹا کام کروں گا تو لوگ تانا دیں گے، لوگ کچھ کہیں گے. لوگوں نے کہا بھی، لوگوں نے تانے بھی مارے، بہت سارے لوگوں نے جو ہے برا بھلا بھی کہا، لیکن ہم نے ان کو نہیں دیکھنا. ہم نے اپنے حالات کو دیکھنا ہے کہ ہم نے حالات کیسے، ہمارے اوپر حالات کیسے. کسی نے آ کر ہمیں گھر میں آ کر کھانے کے لیے نہیں دینا، تو ہم نے اپنی ضرورت خود پوری کرنی ہے. اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہم نے انتظام بھی خود کرنا ہے، اس کے وسائل بھی خود بنانے ہیں. تو اس لیے جو ہے مدارس کے فضلاء جو ہیں وہ جب مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں. کاروبار کے بارے میں یا کسی کام کے بارے میں بالکل بھی نہ سوچیں. اپنی پڑھائی محنت کے ساتھ پڑھائی کریں. جب پڑھائی محنت کے ساتھ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا انشاءاللہ. مولانا اب ہمارے چینل کے لیے آپ کچھ ارشادات اگر فرمائیں. بس بھائی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ اتنی دور سے سفر کر آئے ہیں، تو یہ بھی آپ کا وقت بھی قیمتی ہے. تو میں صرف یہی بات کروں گا اپنے سننے والوں سے اور اس چینل کے دیکھنے والوں سے کہ ہمارے جتنے بھی حضرات یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. اور تعاون کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہے ان کو زیادہ سے زیادہ وائس ملیں، یعنی کہ اس کا یہی بہت بڑا تعاون ہوگا. اور باقی حضرات جس میدان میں جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے. چلیں، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہادی میڈیا اور ہم اس وقت موجود تھے شاہی بازار ریاست بہاولپور کے اندر. یہ مولانا عبدالعظیم صاحب تھے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ہمارے ساتھ آپ طلباء اور علماء کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ آپ کو ہم اگلی ویڈیوز میں ملیں گے.